سب سے بڑا ایکسکیوز جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے، لیکن فرق یہ ہے آپ شیعہ بولتے ہو کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے۔ تو ایک برادر اہل سنت نے ایک نوجوان لڑکے سے سوال کیا کہ دیکھیے جناب، آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے۔ اب ڈفرنس صرف اتنا ہے، مانتے آپ بھی ہو حضرت مہدی کو، مانتے ہم بھی ہیں حضرت مہدی کو، ڈفرنس یہ ہے اور جھگڑا اس بات پر ہے کہ آپ کہتے ہو پیدا ہو چکے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے۔ ذرا مجھے لاجیکل بات ہے، مجھے آنسر دو، ایسے امام کا فائدہ کیا جو پیدا ہو چکا ہے بٹ آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، آپ اس سے مل نہیں سکتے، آپ اس سے کوئی کوشچن نہیں پوچھ سکتے، آپ بولتے ہو حضرت مہدی ایگزسٹ کرتے ہیں بٹ میں اس سے مل نہیں سکتا، حضرت مہدی موجود ہیں بٹ میں اس سے کوشچن نہیں کر سکتا۔ اتنے شیعوں کے اندر اختلافات ہیں، پرابلمز ہیں، میں کسی بھی پرابلم کا سلوشن حضرت مہدی سے پوچھ ہی نہیں سکتا۔ کہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ پیدا ہوں گے، مطلب میں تب ملوں گا جب پیدا ہوں گے، تو ایسی پرسنالٹی کے ہونے کا فائدہ کیا جس سے انسان مل ہی نہ سکے؟ تو مسئلے کو ختم کر دو، تم بھی یہ بولو کہ جب وہ آئیں گے تو ملیں گے۔ اب فرق ایک ورڈ کا ہے، ہم کہتے ہیں بورن پیدا ہوگا، تم کہتے ہو ظہور ہوگا، تو تم ظہور کے بعد ملو گے، ہم پیدائش کے بعد ملیں گے، تو ایک ہی نظریے کو مان لیتے ہیں کہ بھائی ملیں گے تو دونوں بعد میں نا۔ تو یہ جھگڑا کیسا، یہ عقیدوں کی فائٹنگز کیسی کہ بھائی آپ ضد کرو کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، ہم کہیں گے کہ پیدا ہوں گے، لیکن ایسے امام کا کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں جس سے انسان مل نہ سکے، جس سے انسان ملاقات نہ کر سکے۔ اب یہ بھی جوان بیچارہ پریشان ہو گیا کہ مولانا واقعی بات تو بڑی ریزنیبل ہے کہ ہم کہیں کہ وہ پیدا ہو چکے بٹ ہم ان سے مل نہیں سکتے، ہم کوئی کوشچن اور کوئی آنسر نہیں لے سکتے ان سے، ہسٹوریکل پرابلمس ہیں ان کو سالو نہیں کر سکتے، عقیدتی تھیوریکل پرابلمس ہیں وہ امام سے مل کے سالو نہیں کر سکتے، تو پھر اس عقیدے کا فائدہ کیا؟ اس کا جواب پروردگار عالم نے شب معراج کے واقعے میں دے دیا۔ میں نے کہا معراج کا وہ واقعہ ہے جو ہر امت کا مسلمان اسے مانتا ہے، سنی ہوگا وہ معراج کو مانتا ہے، شیعہ ہوگا جو معراج کو مانتا ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو شب معراج کے واقعے کو نہیں مانتا۔ اور آپ پوچھئے شب معراج کے واقعے میں ہوا کیا تھا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ رسول خدا کو نبی نے کہاں پر بلایا؟ معراج پر بلایا۔ کس عالم میں بلایا؟ روایت لکھتی ہے کہ رسول خدا وضو کر رہے تھے اور فرماتے جب معراج پر بلایا، وہ جو وضو کا پانی تھا، وہ جو پانی کے قطرات تھے، وہ قطرات وہیں پہ رک گئے۔ فرمایا جب دروازے سے بلایا، جو دروازے کی کنڈی تھی اس کنڈی نے وہیں پہ ہلنا چھوڑ دیا، جو بستر کی گرمی تھی وہ گرمی وہیں پہ رک گئی، گویا پوری کائنات کیا ہو گئی؟ تھم گئی، پوری کائنات فریز ہو گئی۔ کہتے ہیں جو پرندے اڑتے تھے انہوں نے اڑنا چھوڑ دیا، جو ہوائیں چلتی تھی انہوں نے چلنا چھوڑ دیا، جو گندم زمین سے اگتی تھی اس نے اگنا چھوڑ دیا، جو بادل چل رہے تھے بادلوں نے چلنا چھوڑ دیا، پوری کائنات فریز ہو گئی۔ اور کہا جب رسول خدا معراج سے واپس آئے، اب کتنی دیر معراج پر رہے، حدیث معراج جا کے پڑھیے، جنت کی سیر بھی کی ہے، جہنم میں جو عذاب ہو رہا تھا اسے بھی دیکھا ہے، ملائکوں سے ملاقات بھی کی ہے، جناب جبرائیل سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن فرماتے ہیں جیسے نبی معراج سے واپس آئے کنڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا، بستر کی گرمی پھر وہیں سے شروع ہو گئی، بادلوں نے پھر چلنا شروع کر دیا، پرندوں نے پھر پرواز کرنا شروع کر دیا۔ اب اصحاب نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عالم کیا تھا کہ جب آپ کائنات سے گئے تو پوری کائنات تھم گئی، پانی وہیں پہ رک گیا، ہوائیں وہیں پہ رک گئیں، بارش نے برسنا چھوڑ دیا، گویا پوری کائنات فریز ہو گئی تھی، اور یا رسول اللہ جیسے آپ کائنات میں واپس آئے ہواؤں نے پھر چلنا شروع کر دیا، بارش نے پھر برسنا شروع کر دیا، بادلوں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ تو نبی نے فرمایا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو نبی کی مثال ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں تمہارا سول ہے، جیسے تمہارے بدن میں تمہاری روح ہے، جیسے بدن سے روح نکل جاتی ہے بدن کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، قدم چلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا میں ہوں روح کائنات، جب تک کائنات میں تھا تو کائنات چل رہی تھی، اور جب
جب کائنات سے نکل گیا تو گویا کائنات مردہ ہو گئی، اور جب کائنات میں واپس آیا اور کائنات چلنے لگی، میں نے کہا اے میرے برادر اہل سنت مجھے یہ بتاؤ، آج تو رسول خدا کائنات میں موجود نہیں ہے، لیکن بادل بھی چل رہے ہیں، سورج بھی چل رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، پرندے بھی اڑ رہے ہیں، تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے جس کے صدقے میں خدا تجھے رزق عطا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر پوری کائنات میں یہ بارش کے قطرات بہ رہے ہیں، یہ کس کے صدقے میں ہے؟ یہ روح ہے کائنات کے صدقے میں۔ ہر چیز کا سول ہوتا ہے، باڈی کے اندر سول ہے، روح موجود ہے، کائنات کے اندر بھی ایک سول ہے، اور وہ سول کیا ہے؟ جس کو مختلف الفاظ میں کبھی قطب اعظم بولا جاتا ہے، کبھی امام بولا جاتا ہے، کبھی ولی بولا جاتا ہے۔ تبھی فرمایا اللہ کی زمین کبھی بھی ولی خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ ایک ملی سیکنڈ کے لیے بھی اگر ولی خدا کائنات سے چلا جائے تو کائنات تباہ ہو، برباد ہو جائے۔ یہ اللہ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں، وہ بارش کی صورت میں ہوں، وہ رزق کی صورت میں ہوں، وہ چاند کی گرمی کی صورت میں ہوں، وہ ستاروں کی چمک کی صورت میں ہوں، یہ سب اس لیے ہیں کیونکہ کائنات میں کوئی روح خدا موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بولا جاتا ہے۔ روح اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ روح پروردگار عالم ہے جس کی وجہ سے کائنات میں فیض چل رہا ہے۔ تو کبھی بھی خدا کائنات کو اپنے ولی سے خالی نہیں کرتا۔ اب یہ کہ امام کو غیبت کے پردے میں کیوں بھیجا؟ یہ مجبوری کائنات ہے، کیونکہ ولی خدا کائنات سے نہیں جا سکتا۔ اگر خدا امام کو ظاہر کر دیتا تو جس طرح 11 اماموں کو شہید کر دیا گیا، 12ویں کو شہید کر دیا جاتا۔ تو خدا کی آباد آئی، تم نے 11 کی قدر و قیمت کو نہیں جانا، ان کو شہید کروا دیا۔ اب جب تک طلب تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، یہ کشش تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، یہ پیاس تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، تب تک میں 12ویں کو بھیجوں گا نہیں۔ یعنی جب تک تم حسین شناس نہیں بنو گے، امام شناس نہیں بنو گے، تب تک میں امام کو نہیں بھیجوں گا۔ اب اگر خدا نے معجزوں کے طریقے کائنات کو فتح کرنا ہوتا تو امام حسین کے ہاتھوں سے کروا دیتا، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے کروا دیتا، حضرت نوح کے ہاتھوں سے کروا دیتا۔ 900 ایئرز حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، لیکن خدا نے معجزوں کے ذریعے سے نہیں کروایا۔ اگر لوگوں کو زبردستی بائی فورس منوانا ہوتا کہ میں خدا ہوں تو ہر نبی کو معجزہ دے دیتا۔ خدا کبھی کبھی عذاب بھیجتا تھا تاکہ دوسری قوموں کے لیے اللہ عبرت بنا دے کہ دیکھو انہوں نے یہ اعمال کیے تھے، میں نے عذاب بھیجا تھا۔ لیکن اس رسول خدا کی نبوت کے بعد اللہ نے عذاب بھیجنا بھی چھوڑ دیا، پر میں بار بار میں عذاب بھی نہیں بھیجوں گا۔ یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے، یہ عقل تمہارے لیے حجت ہے، واقع کربلا تمہارے لیے حجت ہے، شہادت امام موسیٰ کاظم تمہارے لیے حجت ہے۔ یہ سارے معجزے میں تمہیں دکھا رہا ہوں، اور پوری قرآن میں ساری قوموں کی عادتیں بتا رہا ہوں کہ کس قوم نے کیا کیا تھا عذاب میں ہوئے تھے، کس نے کیا کیا کہ اسے فلاح ملی۔ جناب حر کا واقعہ ہمارے لیے حجت ہے، جناب حبیب کا واقعہ ہمارے لیے حجت ہے کہ دیکھو قوموں نے ترقی کی اپنے اعمال کی بنیاد پہ، قومیں تباہ و برباد ہوئیں اپنے اعمال کی بنیاد پہ۔ اب بندہ یہ بولے میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میں نے ترقی کیوں نہیں کی، اور انگریز لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا اس نے ترقی کیوں کی؟ تو میں تجھے اصول بتا رہا ہوں، بائس الانسان الا ما سعی، جو محنت کرتا ہے میں اسے نتیجہ دیتا ہوں۔ اب محنت کافر بھی کرے گا نتیجہ دوں گا، محنت مسلمان کرے گا ڈبل نتیجہ دوں گا۔ یہ نہیں کہ تم صرف زبان سے میرا ذکر کرو اور نعمتیں تمہیں ملتی جائے، عمل بھی کرو، فکر بھی کرو، اور ساتھ میں ذکر بھی کرو، پھر خدا تجھے کیا دے گا؟ نعمتیں عطا کرے گا۔